وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقان الحميد وقوله الحق وهو الأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. قسم ہے عصر کی بمعنی زمانے کے کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. خدا مومن کو جب عشق علی میں تول دیتا ہے، خدا مومن کو جب عشق علی میں تول دیتا ہے، علی کا نام گرہیں دل کی ساری کھول دیتا ہے. علی کا نام گرہیں دل کی ساری کھول دیتا ہے. بھرم اس نام سے کھلتا ہے، سن لو ہر منافق کا. بھئی علی حیدر کہیں تو دودھ ماں کا بول دیتا ہے. آئیے سب سے پہلے اپنی ان گروہوں کو کھولیں جو اس بے عملی اور بے علمی کی کیفیت نے ہم میں پیدا کی. اس خمسہ مجالس کی یہ آخری اور 5ویں مجلس ہماری تقویم کے اعتبار سے کہ ہمارا ظرف اور ہماری اوقات شاید اتنی ہی تھی، وگرنہ یہ ذکر اور یہ نام زمانوں سے تھا، زمانوں تک رہے گا. ہم نے اپنے حصے کی عبادت کا بہت قلیل سا حصہ اس میں صرف کیا. میں اپنے میزبانوں کا بھی ممنون ہوں اور آپ کا بھی. ہو سکتا ہے کہ ایک تھوڑی سی تبدیلی ہم نے لانے کی کوشش کی ہے مجالس کے اس انداز میں، اس لیے یہ کوئی نئی تبدیلی نہیں ہے، پہلے اسی طرح سے مجالس علمی اور فقہی ہوا کرتی تھی. کوشش یہ ہے کہ کوئی یہاں سے اٹھ کے اگر جائے تو وہ اپنے ساتھ کچھ لے کے جائے، سوچنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، چاہے یہ فکر لمحے بھر کے لیے اختلافی ہو. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اسی محفل کے بہت سے نوجوانوں نے اپنے کان اور ذہن دونوں کھلے رکھ کے میری گفتگو کا 80% سے زیادہ حصہ سنا ہے. بہت سے سوالات ہوئے ہیں. جن احباب نے اپنے گھروں پہ دعوت دی ہے ان کا بھی ممنون ہوں، ان کے اہل خانہ کا ممنون ہوں، اور ان دعوتوں کا بھی یہ فائدہ ہوا کہ بچوں سے بہت سی گفتگو ہوئی، بہت سے سوالات ہوئے. بہت سے دوستوں نے انٹرنیٹ پہ، ای میل پہ بھی سوالات پوچھے ہیں. بس یوں سمجھیے کہ جو تبدیلی ہم لانا چاہ رہے تھے ایک بار پھر جو اصل مجالس ہے یا روح مجالس ہے یا جوہر مجالس ہے، اس کی جانب ایک قدم ہم نے اٹھایا ضرور ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ علی کے ماننے والے کا اختصاص ہی یہی ہے کہ وہ علم حاصل کرے، علم بانٹے، اور علم کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ علم کو حاصل کرنے کے بعد جتنا بھی، جس موضوع پر بھی، جس شعبے میں بھی، اسے پہلے ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں. اگلنے کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں لیکن علم کم از کم اگلنے کی چیز نہیں ہے. ایک صفحہ، ایک انٹرنیٹ کا کوئی لنک یا یہ پڑھ کے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ مت کیجیے. انٹرنیٹ کی دنیا بڑی ڈیسیونگ دنیا ہے. باوجود اس کے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ دیں، آپ حیران ہوں گے. اور ذرا غور سے سن لیجئے اور احتیاط کیجئے گا
اس وقت انٹرنیٹ پہ کلام پاک کے جو ترجمے اور تفاسیر چل رہی ہیں ان میں بہت احتیاط سے بتا رہا ہوں 40-50% کے قریب مسلمانوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پہ شکل بھی نظر نہیں آتی، لکھنے والے کا نام بھی نہیں پتا، تو کوئی بھی کسی قسم کا آدمی کسی بھی نام سے، ویسے بھی آپ میں سے بہت سوں کے شاید علم میں ہو، نہیں ہے تو میرا فرض ہے آپ کو بتانا کہ آج سے 6-7-8 برس پہلے مارکیٹ میں الفرقان کے نام سے ایک قرآن آ چکا ہوا ہے۔ امریکہ میں یہ قرآن تیار ہوا، اس میں کچھ فلسطینی دوستوں کا بھی ہاتھ ہے۔ اب فلسطینی سے ہم فوراً مسلمان سمجھ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن 6 سال پہلے، قرآن مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ الفرقان نام رکھا ہے انہوں نے اس کا، 6 سال پہلے جب آیا تھا تو اردن اور کویت کے اسکولوں میں پڑھایا جا رہا تھا، اور اس کی اولی اطلاع بالکل مولانا کلب صادق صاحب نے لوگوں کو دی تھی کہ وہ خود اس وقت کویت سے تشریف لائے تھے اور انہیں اس کا پتہ چلا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس سلسلے میں اس کے بارے میں بہت کچھ پتا تھا، لیکن ابھی بھی بہت بڑی دنیا ہماری ایسی ہے جنہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، اور اسی سے آگاہ ہونا جو ہے یہی دراصل ہماری اسلام کی جو کڑی ہے، جسے میں لفظ مسلک سے ذرا گریز کرتا ہوں کہ امیڈیٹلی ایک خلیج یا تفاوت یا علیحدگی کی صورت نظر آتی ہے، حالانکہ میرے نزدیک مسلک کوئی برا لفظ نہیں ہے، مسلک کا یوں تو مطلب ہے راستہ، تو سارے وہ راستے الگ الگ ہوں، جانا اسی پروردگار کے پاس ہے، وہی آخری نبی ہے ہمارا، وہی اس کی آل رسول، وہی سب کچھ ہے۔ میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلدی سے، صرف اس لیے کہ بات مکمل ہو جائے، جس سورہ واقعہ دعایا کو میں نے سرنامہ عنوان بنایا تھا، اور ظاہر ہے اسے اگلے 10 برس بھی پڑھتا رہوں تو اس کی نہ تفسیر ہو سکتی ہے، نہ اس کے مکمل معنی بیان کیے جا سکتے ہیں، کہ خود میں نے بہت سے اماموں کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ 2 صورتیں جو ہیں، سورہ کوثر اور سورہ والعصر، یہ قرآن کا معانی کے اعتبار سے اور ذہنی ارتقاء اور ارتقاء انقلاب قلب کے عنوان سے خلاصہ ہے قرآن کہ زندگی کے وہ تمام رخ جن پر حیات کا دار و مدار ہے، وہ ایک ایک لفظ میں 10 رخ سے موجود ہے، چاہے آپ ایمان کو لے لیجئے، چاہے آپ صبر کو لے لیجئے، چاہے اعمال صالح کو لے لیجئے، بس اس سورے کے ان الفاظ میں گویا زندگی کی ہر جہت، زندگی قبل از زندگی کی بھی، موجود زندگی کی اور زندگی بعد از زندگی کی، موت کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے، یہ بھی کمال کی بات ہے کہ پھر اسے موت نہیں کہتے، وہ ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ جو اجزائے ترکیبی یا اجزائے حرارت اس سورے کے تھے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، شروع میں بھی عرض کیا تھا آپ سے، ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کے لیے کہ والعصر ہے زمانے کے معنی میں، لیکن کچھ مفسروں نے اسے نماز عصر سے بھی منسلک کیا ہے۔ خسارہ ہے، خسران، نقصان کے معنی میں، آمنو ہے ایمان کے ضمن میں، عمل صالح ہیں، آمن الصالحات، متواصل، جیسے میں نے فرمایا آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ 2 مرتبہ آیا ہے وصیت کے معنی میں، گویا اتنی ضروری چیز ہے کہ پروردگار عالم کو فوراً اعادہ کرنا پڑا ہے، 2 مرتبہ کہنا پڑا ہے، اور پھر ایک لفظ بالحق ہے، اور پھر بالصبر ہے۔